صاحب انتہائی سخت الفاظ میں پریس ریلیز ہے، پہلے کور کمانڈر کانفرنس کی سخت الفاظ میں پریس ریلیز آئی تھی، اب فارمیشن کمانڈرز کی آئی ہے. صاحب یہ محض ایک پیغام ہے یا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، یہ صرف پیغام نہیں ہے بلکہ عملاً ایسا ہو رہا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو ملٹری کے ذمہ داران ہیں وہ اس کو کوئی اندرونی سیاسی ایکٹیویٹیز یا چند افراد کی جذباتیت نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس ایویڈنس ہے اور اس کی بنیاد پہ اس پہ کنونس ہیں کہ یہ باہر سے پلان شدہ جو پچھلے کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد ISPR کے پریس ریلیز میں جو الفاظ تھے تو ان کے پاس پروفز بھی ہیں اور وہ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کو تقسیم کرنے، پاکستانی فوج اور عوام کو لڑانے کی ایک منظم سازش تھی. اور اسی طرح ان کے یہ بھی یقین ہے کہ یہ منصوبہ PTI کی لیڈرشپ نے، پوری PTI کی لیڈرشپ آن بورڈ نہیں تھی لیکن اس میں مخصوص افراد آن بورڈ تھے اور انہوں نے ایک منظم منصوبہ بنایا تھا. اور پھر فوجی قیادت کی سنجیدگی کا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی صفوں میں موجود لوگوں کے خلاف کارروائی کی. مثلا جو لاہور کے کور کمانڈر تھے ان کو اسی دن ہٹایا گیا اور کچھ اور لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ثابت ہو گیا تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا. اس لیے اور آج بھی آپ آرمی چیف کے الفاظ کو دیکھ لیجئے تو اس سے انتہائی غصہ اور سنجیدگی نظر آتی ہے. اور یہ صرف زبانی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں فوجی صفوں میں 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 سمجھا جاتا ہے. منیر فاروق صاحب، ظاہر جو لینگویج ہے پریس ریلیز کی وہ آپ نے دیکھی. رانا ثناء اللہ صاحب ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ثبوت ہیں کہ قانون کے مطابق سب چیزیں چلیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اپنی آواز میں ثبوت موجود ہیں. آپ کے خیال میں صرف پیغام رسانی ہو رہی ہے یا واقعی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت مشکل وقت آ رہا ہے اور حکومت کے صرف دعوے نہیں ہیں، ثبوت ہیں ایسے؟ دیکھیے شاہزیب صاحب، عمران خان صاحب کے لیے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم نہیں ہو رہی، یہ بڑھ رہی ہیں بتدریج، اور یہ چیز آپ بھی نوٹس کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. اور جو یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی اور اس کا جو اعلامیہ تھا یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ہاں، اس کے اندر جو ایک سخت ایلیمنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ان لوگوں نے جنہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کیا 9 مئی کو، جس نے اگر بیٹنگ کی ہے، انسائٹ کیا ہے، پلان کیا ہے، کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، کوئی پیچھے بیٹھا رہا ہے اور اس نے یہ سب کچھ پلان کیا، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے. اب وہ سخت کارروائی کیا ہے؟ وہ سخت کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن وہ سخت کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہونے کی اطلاعات ہے اور اس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. اب وہ ہے تو اسٹیچوٹری لا، ہمارے ملک کی رول بک جو ہے، جو ملک کی رول بک ہوتی ہے اس کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر کلیبریٹرز کو بھی، یا جو لوگ ابیٹنگ کے اندر شامل ہیں، آنت کے اندر شامل ہیں، معاونت کے اندر شامل ہیں، اگر ان کو بھی اس قانون کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے تو بڑا سخت پیغام ہوگا. آلریڈی کچھ لوگ کورٹ مارشل کے لیے، ان کے لیے ٹرائلز کا آغاز غالباً کر بھی دیا گیا ہوگا اب تک، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر جنہوں نے ابیٹ کیا ہے ان کو بھی اگر اس قانون کے تحت سزا ملتی ہے تو یہ بڑا سخت پیغام ہوگا پاکستان کی فوج کی جانب سے، ریاست کی جانب سے. اور یہ جو 9/11 والی بات سلیم صافی صاحب نے فرمائی ہے یہ بالکل درست بات ہے. میرے خیال میں پہلی دفعہ اٹ ہیز ہٹ ہوم. میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ اس دفعہ یقینی طور پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو غصہ ہے کہ ہماری املاک، ریاستی املاک، فوجی املاک کو نقصان پہنچا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہوش ہمیں اس وقت آ جاتا جب 2014 کے اندر ملک کی اور ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ملک کے دارالحکومت انڈر سیج ہوا. اگر اس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لے لیے جاتے، ہم اس بات کا احساس کر لیتے تو کسی کو 9 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی. لیکن اس وقت حالات مختلف تھے، واقعات مختلف تھے اور کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کسی اور جگہ کھڑا تھا. اور صافی صاحب، اس سب میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ سارے معاملے میں وہ ملوث نہیں تھے اس لیے رہا ہو گئے، پارٹی بھی نہیں چھوڑی، کوئی ایسی پریس کانفرنس بھی نہیں کی، یا کوئی پیغام رسانی ابھی بھی ہو رہی ہے. سخت پریس ریلیز اپنی جگہ پر ہے مگر کہیں نہ کہیں کوئی آپشن نکل سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. دیکھیں، جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ تھی کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جس دن قاسم کے ابا گرفتار ہوں گے تو
PTI کے ہر ورکر نے اور ہر سپورٹر نے نکلنا ہے. اب اس میں تو پرویز خٹک بھی آن بورڈ تھے, شاہ محمود قریشی بھی آن بورڈ تھے, اے بھی آن بورڈ تھے, بی بھی, پوری قیادت آن بورڈ تھی. لیکن یہ کہ ان کا رخ حکومتی مقامات کی بجائے آرمی کے اور شہداء کے یادگاروں کی طرف کرنا ہے یا آرمی کے انسٹالیشن کی طرف کرنا ہے, اس منصوبے میں محدود لوگ انوالو تھے. اور اسی لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا جو منصوبہ ساز ہیں یا فوج کے خلاف یہ فضا پیدا کرنے والے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ ہے. اور دوسرا ان سے منسلک وہ جو لوگ ہیں کہ جو اس منصوبے میں کسی نہ کسی شکل میں آن بورڈ رہے یا اس فضا کو بنانے میں ملوث رہیں, تو ان لوگوں کو اب ملٹری ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں فاروق صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی, پھر جانا, عمران خان صاحب سے ملنا, کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل آپشن نکل سکتا ہے؟ ظاہر جو قانونی طور پر ان کی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, مگر بطور سیاسی جماعت اور ان کا سیاسی فیوچر شارٹ ٹرم میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا آپشن نکل سکتا ہے. دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب, یہ درست بات ہے اور آپ کی آبزرویشن بھی درست ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر نہیں آئے, اور بڑا آسان ہوتا کہ ان کو کوئی بھی, اس طرح تو عدالتیں باقی لوگوں کا بھی کہتی نہیں ہیں کہ ان کو MPO کے تحت گرفتار کیا گیا, غلط ہے, نکالیے, باہر نکالیے, کسی دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آنا, بغیر کسی پریس کانفرنس کے باہر آنا اور گفتگو کر لینا اور پھر چلے جانا اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب سے ملنا, یہ بڑا انسٹرکٹیو ہے, اس کی بہت اہمیت ہے. اور میرا خیال میں ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے تحت سب کچھ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر اگر کوئی آپشن نکل رہا ہے, کوئی چیز سامنے آ رہی ہے, تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہی صورت میں آگے آ رہی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں ہاتھوں سے اس اپرچونٹی کو گریب بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہہ تو چکے ہیں کہ اگر ان کو نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب باغ ڈور سنبھالیں گے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن جن ٹرمز پہ یہ ہوگا, کیا وہ عمران خان صاحب کو منظور ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹرمز کیا ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا پیغام دے کر باہر لایا گیا ہے, عمران خان صاحب تک کیا پیغام پہنچایا گیا ہے بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو اس اپرچونٹی کا بہت عرصے سے یقینی طور پر انتظار بھی کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کے پاس یہ اپرچونٹی آئے. لیکن کیا چیئرمین PTI یعنی قاسم کے ابا یہ ہضم کر پائیں گے کہ جس طرح کی ارینجمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہو؟ کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کو تو سیاسی طور پر رائٹ آف کیا جا چکا ہے اور مستقبل قریب میں یہ مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ان کے.